نماز تراویح کے حوالے سے مجھے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نماز تراویح کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے نماز تراویح کی جماعت اور ایک ہے فرداً نماز تراویح ادا کرنا۔ جو نماز تراویح کی جماعت ہے، یاد رکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے نماز جنازہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بستی میں نماز تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تو سارے کے سارے بستی والے گناہگار ہوں گے۔ جس طرح نماز جنازہ میں اگر بستی والوں میں سے کسی ایک فرد نے بھی شرکت نہ کی تو سارے گناہگار ہوتے ہیں۔ کوئی بستی ہے، کوئی محلہ ہے، وہاں پر تراویح کی جماعت ہو ہی نہیں رہی تو سارے کا سارا محلہ گناہگار ہوگا۔ اور اگر ایک جگہ پر جماعت ہو رہی ہے، لوگ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، اب کچھ افراد وہ ہیں جو اکیلے اپنے گھروں میں موجود ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اکثر جگہ پر یہ آتا ہے، آپ NTS دیں گے، PSC دیں گے یا کسی بھی جگہ، کہ نماز تراویح فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے۔ یوں آپ سمجھیں کہ جس طرح فجر سے پہلے والی 2 سنتیں ہیں نا، ظہر سے پہلے والی 4 سنتیں ہیں، اگر انہیں چھوڑنے کی عادت بنا لیں گے، بلا وجہ چھوڑیں گے تو انسان گناہگار ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر نماز تراویح چھوڑنا شروع کر دیں گے، عادت بنا لیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ تھوڑی سی اس حوالے سے شدت ہونی چاہیے، تھوڑی سی ہم نرمی اختیار کرتے ہیں، لوگ بالکل تراویح چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں بتانا چاہیے کہ جس طرح فجر کی 2 سنتوں کی حیثیت ہے، ظہر سے پہلے والی 4 سنتوں کی حیثیت ہے، بلا وجہ چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے، اسی طرح بلا وجہ اگر نماز تراویح چھوڑیں گے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر کوئی بندہ مسجد میں تاخیر سے آیا ہے، جب وہ مسجد میں پہنچا تو اس وقت نماز تراویح کی جماعت ہو رہی تھی، اب وہ یہ بندہ جو مسجد میں تاخیر سے آیا ہے وہ فرض پڑھے گا۔ اگر اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں جتنی دیر میں فرض پڑھتا ہوں 4 تراویح جماعت کی ہو نکل جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے وہ فرض ادا کرے گا، اس کے بعد جو ہے وہ نماز تراویح میں وہ شریک ہو جائے گا اور اپنی نماز تراویح وہ مکمل کر لے گا۔ اسی کے ساتھ ملتا جلتا مسئلہ، ایک بندہ ہے، 4 تراویح اس کی رہ گئی، 16 تراویحیں اس نے امام کے ساتھ پڑھ لی، جماعت جو ہے وہ 20 تراویح کی مکمل ہو چکی ہے۔ اب امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں وتروں کے لیے، کس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ وتر ادا کرنے کے لیے۔ اور وہ بندہ، اس کی خواہش یہ ہے کہ میں نے اپنی تراویح مکمل کرنی ہے، کتنی؟ 20، اور باقی اس کی کتنی ہے؟ 4۔ اب وہ وتر جماعت کے ساتھ ادا کرے گا یا پہلے اپنی 4 رکعت تراویح پڑھے گا؟ اور ظاہر سی بات ہے اگر وہ پہلے اپنی 4 رکعت تراویح پڑھتا ہے تو اتنی دیر میں وتر ہو چکے ہوں گے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں جس بندے کی نماز تراویح کچھ رہتی ہو، جب امام صاحب وتر پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ جماعت کے ساتھ وتر پڑھے گا، اور اس کے بعد جتنی اس کی رکعتیں رہ گئی ہیں وہ تراویح کی انہیں ادا کر لے۔ اسی کے ساتھ ایک اور اہم مسئلہ ہے، امام صاحب ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں جنہوں نے نماز تراویح میں قرآن مجید سنانا ہوتا ہے، امام صاحب جاتے ہیں 4 فرض پڑھاتے ہیں، وہ پیچھے آ جاتے ہیں، حافظ صاحب جاتے ہیں وہ 20 تراویح پڑھاتے ہیں، پھر وہ پیچھے آ جاتے ہیں، وہی پہلے والے امام صاحب جاتے ہیں اور جا کے وتر پڑھاتے ہیں۔ ہوتا ہے نہیں یہ؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جناب وہ امام جا رہا ہے، پیچھے آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، واپس آ رہا ہے، پھر پہلے والا جا رہا ہے، یہ تو آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت فاروق اعظم 4 فرض پڑھایا کرتے تھے، اس کے بعد حضرت ابی بن کعب 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے، وہ پیچھے آ جاتے تھے اور وتر پڑھانے کے لیے پھر حضرت عمر مصلی پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ان کی سنت ہے جو طریقہ یہاں پہ رائج ہے۔ اب اگر ایسا ہوا کہ امام صاحب نے پڑھائے 4 فرض، اس کے بعد میں مصلی پہ کھڑا ہو گیا 20 رکعت تراویح پڑھانے کے لیے، جب میں تراویح پڑھا کے فارغ ہوا تو امام صاحب قضاء حاجت کے لیے یا کسی بھی وجہ سے مسجد میں پیچھے موجود نہیں تھے، اب فرض پڑھائے تھے انہوں نے، تراویح میں نے پڑھا لی، جب پیچھے دیکھا تو وہ قضاء حاجت یا کسی بھی مسئلے کے لیے مسجد سے باہر جا چکے تھے، تو جس بندے نے تراویح پڑھائی ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہی وتروں کی
जमात करवा दे। ये जरूरी नहीं है कि जिसने फर्ज पढ़ाए हैं वही वितरों की जमात करवाएगा। कि एक बंदा मस्जिद में आया, उसने 4 फर्ज जमात के साथ अदा नहीं किए। हर मर्तबा ये आपको सामना करना पड़ता होगा, 4 फर्ज जमात के साथ अदा नहीं किए। तरावी उसने अदा कर ली, नमाज तरावी उसने अदा कर ली। अब जब वितर पढ़ने का मामला आता है तो अक्सर लोग देखे गए हैं वो जमात के साथ वितर नहीं पढ़ते, बल्कि पीछे चले जाते हैं और अकेले जाके वितर पढ़ते हैं। लेकिन फतावा आलमगीरी में ये है कि अगर आपने 4 फर्ज जमात के साथ अदा नहीं किए, तरावी पढ़ ली है, उसके बाद आप नमाज वितर बाजमात अदा कर सकते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का भी यही है, और ये एक फरी मसला है, इसमें अगर कोई इख्तिलाफ करना चाहे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे ये राय पसंद है कि जिसने 4 फर्ज रमजानुल मुबारक में इशा के जमात के साथ नहीं पढ़े, उसने तरावी जमात के साथ पढ़ी थी, बाद में वो अकेला पीछे भागने के बजाय क्या करे, जमात के साथ वो वितर अदा कर ले। ये दोनों आराम मौजूद हैं, जो जिसको पसंद आती है वो उस पर अमल कर सकता है। नए हाफिज होते हैं, अभी तक वो बालिग नहीं होते, वो कुरान मजीद सुनाने के लिए उन्हें मुसल्ले पे खड़ा कर दिया जाता है। तो याद रखें, ये मुत्तफका फैसला है कि नाबालिग बच्चा बोलागा की जो बालिग होते हैं उनकी जमात नहीं करवा सकता। एक और मसला बड़ा अहम है, तरावी पढ़ा रहे थे, 2 रकतें मुकम्मल हो चुकी हैं और 2 रकतों के बाद क्या करना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि खड़े हो गए। 2 रकतों के बाद जब आप खड़े हो गए तीसरी रकत के लिए, अभी तक अगर तीसरी रकत का सजदा नहीं किया तो वापस आ जाए। तीसरी रकत का सजदा नहीं किया तो वापस आ जाए, सजदा साफ करें, तशहुद पढ़ें, सलाम फेर दें, नमाज जो है वो 2 रकत वितर मुकम्मल हो जाएगी। और अगर तीसरी रकत का सजदा कर लिया है, अगर तीसरी रकत का सजदा कर लिया है तो अब साथ चौथी रकत भी मिलानी पड़ेगी। तीसरी रकत का अगर सजदा नहीं किया तो वापस आ जाए, सजदा साफ करें, सलाम फेरे, नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अगर तीसरी रकत का सजदा कर लिया है तो साथ चौथी रकत भी मिलानी पड़ेगी। आखिर में सजदा साफ करें, 2 वितर हो जाएंगे, 2 नफल हो जाएंगे। ठीक है जी। तरावी की कज़ा, तरावी की कज़ा नहीं होती। अगर वक्त निकल गया, जो सुबह का टाइम होता है, ये नमाज तरावी का वक्त होता है, अगर ये वक्त निकल गया तो उसके बाद तरावी की कज़ा नहीं हो सकेगी।